اس قرآن مقدس نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ ہم خود سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو تاثیر ہے، قرآن پاک کے اندر جو عظمت رکھی اللہ نے، جو برکتیں رکھی اللہ نے، یہ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ 50 سال 60 سال کا ہو جائے، اب بھی اگر قرآن کو سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ جو دنیا کے اعتبار سے ہر کام کو سیکھا جا سکتا ہے تو پھر قرآن مقدس کو کیوں نہ سیکھا جائے؟ پھر قرآن کو کیوں غلط پڑھا جائے؟ 80 90 سال کی عمر گزر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے غلط قرآن پڑھتے ہوئے۔ کتنے بڑی خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہر چیز سیکھی جائے، لیکن اگر ہم نہیں سیکھتے تو قرآن کو نہیں سیکھتے، نمازوں کو نہیں سیکھتے، دینی احکامات کو نہیں سیکھتے، شرعی مسائل کو نہیں سیکھتے، اور دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے اور ڈگریاں حاصل کر لیتے۔ کوئی غلط نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھنا، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، آپ کے لیے مبارک ہے، انجینئر بن رہا ہے، آپ کے لیے مبارک ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا بچہ مسلمان بنے، قرآن والا بنے، شریعت والا بنے، نبی کے طریقے کو اپنانے والا بنے۔ پھر معاشرے کے اندر کسی بھی فیلڈ کے اندر رہے گا، اسے اتنا تو معلوم ہوگا میں مسلمان ہوں، مجھ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، مجھے قرآن کو سیکھنا چاہیے، مجھے قرآن کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن والوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو کھولنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، اور قرآن پاک پر ہاتھ لگانا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ جب انسان قرآن کی طرف دیکھتا ہے اللہ آنکھوں کے اندر نورانیت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر نمازوں کی پابندی ہوتی ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں کے اندر رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے حافظ قرآن کا کل تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے، اسے تو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور وہی تیرا ٹھکانہ ہے جہاں پر تو آخری آیت پر پہنچے گا، اور اس کے والد کو تاج تو پہنایا جائے گا۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی وہ حافظ قرآن جب ہمارا امام بن جائے تو امام سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، امام کے برابر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے 5 وقت نماز ادا کرے، وہ ہمارا امام ہے، ہمیں کوئی بات کہنی ہے اس کو بٹھا کر کہیں، اس کے پیٹھ پیچھے نہ کہ پیٹھ پیچھے کہنا تو ایسے بھی غیبت ہے۔ پھر حافظ قرآن کی غیبت یہ تو زیادہ سنگین جرم ہے، یہ تو زیادہ خطرناک جرم ہے، یہ تو زیادہ بھیانک جرم ہے۔ ہم کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، تم وہ کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، ہمارے زندگی کے شب و روز گزر کسی اور طریقے سے رہیں، پھر آخر میں اگر ہمیں کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، کسی کو ہمیں ذلیل کرنا ہے، تو پھر بیچارہ آخر میں مسجد کا امام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر 5 منٹ تاخیر ہو جائے تو امام صاحب کا جینا حرام کر دیں گے، ایک دن مکتب میں نہ آئے تو جتنی گالیاں دینی ہوتی ہیں وہ سب امام صاحب کو، حافظ قرآن کو گالیاں دینی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن جب اس کی تنخواہ کا مسئلہ آ جائے، 15 تاریخ ہو جائے، 20 تاریخ ہو جائے، ادھر بیچارے امام صاحب کہہ رہے ہیں جی کچھ دے دو، کہہ رہے ہیں ابھی تو جمع ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو محلے والے دے ہی نہیں رہے ہیں، کیا کریں گے؟ 3000 روپیہ دینے کے لیے اس وقت امت تیار نہیں، 3000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور اسکولوں میں ایک کتاب کی کوچنگ کروانے کے لیے 10 ہزار بھرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیوں؟ قرآن کی عظمت نہیں ہے، اس لیے معاشرے کے اندر صحیح قرآن پڑھنے والے نہیں مل رہے، معاشرے کے اندر صحیح نماز پڑھنے والے نہیں مل رہے، معاشرے کے اندر صحیح اذان پڑھنے والے نہیں مل رہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن پاک کی عظمت کو اور قرآن پاک کی اس برکت کو ہم نے سمجھا نہیں، قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اللہ نے دنیا والوں کے سامنے ہمیں ذلیل اور خوار کر دیا۔ یہ آج یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اس وقت آپ کسی بھی مسجد کے اندر دیکھو، جو وہاں کے حالات سننے میں آتے ہیں، جو وہاں کے اماموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو القاب دیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو پکارا جاتا ہے، کہ معاشرے کے اندر ایک عام آدمی کو بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے جس طرح کے الفاظ امام صاحب کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، جو آگے کھڑے ہو کر ہماری نماز پڑھواتا ہے، جس کی ابتدا میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ اگر ہم حقیر سمجھتے ہیں تو اسی امام صاحب کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر اچھا قرآن پڑھنے والے نہیں ملیں گے، صحیح قابل علماء نہیں ملیں گے، صحیح صلاحیت رکھنے والے نہیں ملیں گے، کیونکہ اس طرح معاشرے کے اندر کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ فرد تیار ہوں، افراد تیار ہوں۔ اس لیے قرآن عظمت، قرآن کی رحمت
قرآن کی برکت، قرآن کی تاثیر ہم دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں. جن قوموں نے اس قرآن پاک کی عظمت کو سمجھا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. اور جنہوں نے قرآن کو الیاذ باللہ حقارت سے دیکھا، اللہ نے دنیا سے ان کی جڑیں ہی ختم کر دی. جب قدر ہوگی اللہ نعمت کے اندر اضافہ کر دیں گے، جب نقدری ہوگی اللہ نعمت کو چھین لیں گے. یہ قرآن کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم نعمت کی قدردانی کرو گے، شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں مزید اضافہ کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ فرما رہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب